بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش ویلوگ سے حاضر خدمت ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور خاص و خاص پیارے پیارے بچوں کو آداب عرض کرتا ہوں۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں خواتین و حضرات سے، بڑی ہی دردناک بات کرنے جا رہا ہوں۔ بات ہے میرے ملک پاکستان کی۔ پاکستان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اس پہ بات رکھوں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آزادی کس قدر انمول نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی عظمت، اس کی شان تب محسوس ہوگی جب ہم غلامی کی لعنت کا بیانت تصور اپنے ذہن میں اتارا کریں اور تازہ کریں۔ جی ہاں، آج اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تقریباً 14واں دن ہے جو کہ فلسطین کے اندر قتل و غارت، انسانوں گاجر مولی کی طرح کٹنا، اور آئے لمحے، آئے گھنٹے، آئے دن ان پہ ایک قیامت خضرا گزر رہی ہے۔ ان سے پوچھیے آزادی کیا چیز ہے۔ مجھے اور آپ کو آزادی تو ہمارے بڑوں نے لے کر دی تھی، لیکن ہم کیا جانیں آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب تک اندھیروں کی ٹھوکروں سے واسطہ نہ پڑے، روشنی کی قدر نہیں ہوتی۔ آئیے بات کرتے ہیں مملکت خدا داد پاکستان کی قدر و قیمت جاننے کے لیے ہندو بننے کی بات کرتے ہیں، اس کی ناپاک سوچ کی بات کرتے ہیں، اس کے ذہن میں پاکستان کے خلاف اب تک پک رہی سوچ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں، ملک ہمارا کہاں کھڑا ہے، اور جو ملک ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کا حشر آج ہم نے کیا کر دیا ہے۔ دیکھیے کہ خدا نخواستہ پاکستان اگر نہ بنتا تو بر صغیر کے مسلمانوں کا حشر کتنا خوفناک ہوتا۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان اگر نہ بنتا تو ہمارا حشر بھی آج وہی ہوتا جو فلسطین والوں کا ہو رہا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں کے وہ منصوبے جو اخباری بیانات کی روشنی میں تاریخ نے قلم بند کیے، ایک ایک کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی۔ ہندو اخبار پرکاش میں بیان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں سوائے ہندو راج دوسرا کوئی راج قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان کے سب مسلمان شدھ ہی شدھ ہندو ہو کر آریہ سماج میں ضم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اور ہندوستان میں صرف ہندو ہی ہندو رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی منصوبے کے تحت ہندوستان کی ہندی ریاستوں اور مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسی تعصب کی بنیاد پر مسلمانوں کی املاک پر زبردستی قبضہ جمایا جا رہا ہے اور جمایا جاتا رہے گا اگر وہاں کے مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کر کے یہ جو خطہ جس کو ہندوستان سے علیحدہ کروایا اور 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا، مسلمانوں کی موت گھاٹ اتارا گیا،
म्यूनसिपल कमेटियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और असम्बली में मुसलमानों के खिलाफ करारदादें मंजूर कराई गई। महात्मा गांधी ने अखबार स्टेटस मैन को ये बयान दिया कि हिंदुस्तान के तूल अर्ज में हमारी हिंदू कौम का एक फर्द भी ऐसा नहीं जो एक दिन में अपनी सरजमीन का एक टुकड़ा अलग कर देने का हामी हो। सुन रहे हो मेरे बच्चों, सुन रहे हो ख़वातीन व हज़रात? गौर से सुनिएगा और दिल पे पत्थर बांध के सुनिएगा। चुनांचे गांधी जी की इस जहर में बुझी हुई चिंगारी ने जल्दी पर तेल का काम किया। गांधी जैसे लीडरों के उकसाने पर पूरे हिंदुस्तान में गौ रक्षा मुसलमानों की तरफ से गाय को ज़बह करने की तहरीक इस जोर से चली कि एक हफ्ते के अंदर हजारों बेगुनाह मुसलमान शहीद कर दिए गए। देखिए, हिंदू बनियों को एक बहाना चाहिए होता है। कोई भी नॉन मुस्लिम है, उसको मुसलमानों को घसीटने के लिए, मुसलमानों को कुचलने के लिए एक बहाना चाहिए होता है। आज फलस्तीन के पास ये जो यहूद और नसारा उनको घेरा हुआ है, उनका मुआसरा किया हुआ है, आए रोज उनके साथ जुल्म और सितम की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। ये सिर्फ एक बहाने पे कि वहाँ पे दहशतगर्द है, हालांकि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी की जंग लड़ना कोई जुर्म नहीं है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, गौ रक्षा के अलावा हिंदू ने शुद्धि तहरीक का भी आगाज किया। इस तहरीक का मकसद ये था कि गरीब मुसलमान को रोटी कपड़े का लालच देकर इस्लाम से दूर करके हिंदू धर्म में दाखिल किया जाए। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अगर नहीं समझ आ रही तो गौर से दोबारा सुनिएगा। हिंदुस्तान के हिंदुओं का क्या अज़्म था और आज के यहूद और नसारा क्या क्या अज़्म है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बस इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है कि मुसलमानों को कुचल दो। भाई और दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों, हिंदुओं का मंसूबा दरअसल ये था कि इस तहरीक के जरिए मुसलमानों की अक्सरियत का अकलियत में बदल दिया जाए, जैसा कि आज फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर नस्ल कुशी की जा रही है और गजा के मुसलमानों को जबरन वहां से माइग्रेट करने पे मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह आज से 78 साल पहले मेरे और आपके आबा अजदाद के साथ यही कुछ हुआ था। अगर मुसलमान अपनी सियासी बरतरी के लिए इंतखाबात का मुतालबा उठाते हैं तो हिंदू अक्सरियत की तलवार अपना काम कर जाएगी। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों और प्यारे दोस्तों, खास और खास मुस्तबिल के प्यारे बच्चों, समझिए इस बात को, खुदारा सोचिए, हिंदू अगर आपने इस मंसूबे को अमली जमा पहनाने में कामयाब हो जाता तो फिर बर्रे सगीर के मुसलमानों का हशर क्या होता। आपको मालूम है कि हिंदू राज के क़याम के बाद हिंदू के इरादे क्या थे? आइए आपको उस दौर की एक अखबार वकील 10 दिसंबर 1947 के अदारिये में लिखता है कि हिंदू राज के क़याम के बाद इंडिया हुकूमत के लिए लाजमी होगा कि वो इस प्रोग्राम को अमली जामा पहना दें। भाइयों और दोस्तों, वो अमली जामा क्या है? देखिए, आपके सामने मैं वो नुकात रखता हूँ, गौर कीजिए। नंबर 1, कुरान मजीद को इल्हामी किताब मानने पर पाबंदी लगा दी जाए। ये हिंदू बनिए की सोच थी। नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान पैगंबर मानने से इनकार कर दें। नाउज़ुबिल्लाह। नंबर 3, हिंदी मुसलमान जज और हज बैतुल्लाह का ख्याल दिल से निकाल दे। नाउज़ुबिल्लाह। नंबर 4, मुसलमान तलबा अपनी इस्लामी तारीख में अंबिया अलैहिस्सलाम की जगह हमारे हिंदू पेशवा कबीर और तुलसी दास का मुतालबा करें। नाउज़ुबिल्लाह। नंबर 5, इस्लामी त्योहारों की जगह दिवाली, बैसाखी और बसंत के त्यौहार मनाए जाएं। नंबर 6, मुसलमान इस्लामी नाम तर्क करके अपने नामों के साथ राम का इजाफा करें, मसलन गंगा राम।
نمبر 7، مسلمان اگر نمازیں پڑھیں گی تو عربی کی جگہ ہندی زبان میں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، غور طلب بات ہے کہ اگر یہ آزادی نہ ملتی اور پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ امپلیمنٹ کیا جاتا، جو کہ آج بھی وہاں پہ کوششیں جاری ہیں کرنے کی۔ لیکن آفرین، سلوٹ ان مسلمانوں کے جو رزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ اور پھر بھی ڈٹ کے وہاں رہ رہے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان میں انگریز کے بعد ہندو راج کے قیام کے ساتھ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینے کا عملی منصوبہ جو تھا وہ آریہ سماج کے اخبار گرو کھنٹال کے شمارہ 15 اپریل 1946 کو یہ اعلان تھا کہ ہندوستان کی ہر مسجد پر بدک دھرم یا آریہ سماج کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ مسلمانوں سن رہے ہو، میرے بھائیو سن رہے ہو، میری بہنوں سن رہے ہو، ہندو بننے کا کیا کمال تھا اور کیا کرنا چاہتا تھا، اس کا کیا خواب تھا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے لیڈروں نے چکنا چور کر دیا۔ ہندو اکثریت کے صوبوں میں ہندو وزارتیں قائم ہوئیں، اور ان کا بھی میں نقشہ آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھتا ہوں۔ جن صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں ان میں بمبئی، یو پی، سی پی اور مدارس کے صوبے شامل تھے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی ثقافت اور اسلامی تشخص نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ کانگریسی وزارتوں نے صرف 2 سالہ عرصے میں تعلیمی اداروں کے اندر ہندو اور مسلم تمام طلباء کے لیے خالص ہندی اور وضع کی اسکول یونیفارم لازمی قرار دے دی گئی۔ نمبر 2، نصابی کتب کے اندر مسلمان طلباء کو پیغمبر اسلام کے بجائے رام چندر اور گوتم بدھ کی سیرت کو پڑھنے پر پابند کر دیا گیا تاکہ مسلمان بچوں میں ہندی اتاروں کی عقیدت جنم لے۔ نمبر 3، ہر طالب علم چاہے وہ ہندو تھا یا مسلم، لازم تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر گاندھی کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی تعریف کے گن گائیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض تعلیمی اداروں میں ہندو اتاروں کے بت رکھے گئے اور مسلمان طلباء کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان بتوں کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، دیکھ لیجئے قائد اعظم کا کمال، علامہ اقبال کا کمال کہ ہمیں کیسے وہاں سے نکالا اور ایک آزاد خطہ ہمیں عطا کیا، جس کا آج ہم نے کیا حال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، ہندو وزارتوں کے دور میں ہر شہر، ہر گاؤں ہندو تہواروں کے موقع پر ایسے جلوس نکالے جاتے جن میں اسلام، قرآن، نبی پاک اور مسلمان رہنماؤں کے خلاف نعرے بلند ہوتے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان مشتعل ہوں اور پھر ہندو ان کو قتل کرے اور قتل کرنے کا جواز بنائے۔ خواتین اور حضرات، ہندو راج کے عملی منصوبوں کی ایک جھلک، یہ تو خدا خاص فضل کرم تھا، خدا کا خاص فضل کرم تھا کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور انگریز نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ انگریز فوج میں شامل ہوں گے پھر انہیں بھی آزادی دے دی جائے گی۔ چنانچہ جنگ عظیم کے بعد 1938 انگریز تقسیم ہند کی صورت میں مسلمانوں کی الگ ریاست تسلیم کرنے پر آمادہ ہوا اور اس طرح پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ دوسرا فائدہ مسلمانوں کو یہ بھی ملا کہ کانگریسی وزارتوں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر ہندی مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے، جاگے، سوئے نہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں بھرپور شمولیت اختیار کی۔ بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، غور سے سنیے، یہ تھی قبل از پاکستان ہندو ذہنیت کی عکاسی۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد بھی کانگریسی تعصب اور دشمنی بدستور برقرار ہے۔ چنانچہ ہم پاکستان کے موجودہ اور آئندہ نسل کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے دوستی کا تصور دل میں بٹھانے کی غلطی نہ کریں۔
پیارے بھائیوں اور پیارے بہنوں اور پیارے دوستوں، سچ تو یہ ہے کہ بھارت نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ ہمارے پیارے وطن کو اب بھی اکھنڈ بھارت یعنی بھارت کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ جس طرح وہ کشمیر پہ قابض ہے، اسی طرح وہ خواب دیر ہے کہ کس طرح پاکستان پہ دوبارہ قبضہ کیا جائے۔ اکتوبر 99 کی اگر بات کروں تو بھارت کے محتسب ہندو لیڈر بال ٹھاکرے نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے تھوڑے عرصے کے لیے لیز پر مسلمانوں کو دے رکھا ہے، اپنا یہ خط جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ تقسیم کے بعد ہندوستان نے مشرقی پاکستان اور سندھ کے ہندوؤں کو بدستور وہاں موجود رہنے کی پالیسی اپنائی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ 1971 کی پاک بھارت کی جنگ میں بنگالی ہندو نے پاک فوج کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر یہی نہیں، کردار سندھی ہندو حیدرآباد اور کراچی کو بھی پاکستان سے کاٹ دینے کے لیے جے ایم سعید جیسے سندھی قوم پرستوں کا بھرپور ساتھ دیا، اور الطاف حسین کا بھی ساتھ دیتا رہا۔ لہذا اے پاکستانیوں، آنکھیں کھول لو، بھارت کی ان سازشوں اور ناپاک ارادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا کی قسم، اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے لیڈر اگر نہ آتے تو پاکستان کا کیا حال ہوتا، اور پھر مسلمانوں کا کیا اوورآل کیا حال ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنی مرضی دوستیاں ان سے کر لیں، جتنے مرضی آپ پیں گے ان کے ساتھ ڈال لیں، جو مرضی آپ کر لیں، یہ جیسے سانپ کبھی بھی باز نہیں آتا، ڈنگ مار ہی دیتا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن پہ غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں اصلاح معاشرہ کرنا ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، اپنے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم سب ایک ہو کر دشمن کو پہچان سکیں اور ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ نہیں تو یہ جو بدتر فرقے ہیں، ان کا یہی کمال ہے کہ یہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے، اور ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ را کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور آج پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ان فرقوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ کرے پاکستان کے علماء ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ پاکستان کی بقا کو بچایا جا سکے، تاکہ اسلام کو بچایا جا سکے، تاکہ پاکستان کے اندر سے بدعنوانی، بد اخلاقی، فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ کیا جا سکے، اور عام غریب عوام تک اپروچ کی جا سکے، اور انہیں نیچے سے اوپر اٹھایا جا سکے، اور ان کے سارے جو مطالبات ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے، اور انہیں وہ سہولیات دی جائیں، انہیں وہ بینیفٹ دیے جائیں جن کے وہ مستحق ہیں، اور اصلاحی معاشرہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ پیارے بچوں، کیا آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آج سے تہیہ کر لیں، آج سے نیت کر لیں کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے، ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے، اور ہم اپنا محاسبہ خود کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اتباع رسول کا مطالعہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک سچے اور پکے مسلمان ہو کر آگے بڑھیں گے، اور اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ جنت کا ایک گوارا بنائیں گے، اور انشاءاللہ والدین کو بھی جو ہے وہ دکھ کے بجائے سکھ دیں گے، اور ملک کے اندر ایک ایسی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں ہر ایک کا دکھ دوسرا آدمی اپنا دکھ تصور کرے گا، اور پھر جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔
آج اس وقت گاجر مولی کی طرح کٹنے والے مسلمان جہاں کہیں بھی کٹے جا رہے ہیں، فلسطین میں کٹے جا رہے ہیں، کینیا میں کٹے جا رہے ہیں، کشمیر میں ان کا گہرا تنگ کیا گیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل پیرا ہو سکے، اگر عمل پیرا ہو گئے تو یقین مانیے ہمارے حوصلے بلند ہوں گے اور ہمارا ویژن جو ہے وہ بلند ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں جب ہمارے بچے آنے والے وقتوں میں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا وہ کھویا ہوا وقار واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بچوں وعدہ کرو کہ آپ آج سے ہی تہیہ کر لو کہ آپ آگے بڑھو گے، لیکن قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آگے بڑھنا اور اس ملک کے لیے روشن مستقبل کی نوید ہوگا۔ کیا آگے بڑھو گے نا؟ اور یار کہہ دو بڑھیں گے، ارادہ تو کر لو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہوگا۔ فی ایمان اللہ۔